سمر صاحب مجھے یہ بتائیں، کیا بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ لڑ بھی سکتا ہے یا نہیں، یا اس طرح ہی چھیڑ چھاڑ کرتا رہے گا؟ نہیں دیکھیں، جو حالیہ جو جنگ ہوئی، جو تقریباً کوئی 88 گھنٹے کا یہ مارکا تھا، اگر آپ ان 88 گھنٹوں کو نوٹ کریں تو بھارت نے جو ہے بڑا لو پروفائل کھیلا ہے۔ بھارت نے وہ جنگی حکمت عملی نہیں اڈاپٹ کی جو اگر وہ اتنی بڑی معیشت تھی، اتنا بڑا ملک تھا تو اسے اپنانی چاہیے تھی۔ ایک تو یہ اسے ایک روایتی ڈر اس کے ذہن میں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ اس لیول پہ نہیں آیا، یرکتا ہے۔ ہاں جسے پنجابی میں کہنا نا یرکنا، یہ وہ تھا، وہ ہے نا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اتریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بگانا ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود عموماً، ہمال غنیمت کشف رکش۔ تو بات یہ ہے کہ پھر آپ جتنے مرضی پست ہو جائیں، برے ہو جائیں، گندے ہو جائیں، جھوری ہو جائیں، میں کہتا ہوں جو مرضی ہو جائے، جب لا الہ الا اللہ کی صدا آتی ہے اللہ، پھر وہ جذبہ جو ایمانی ہے، وہ جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ آپ کے اندر پھر سے اجاگر۔ آپ جو مرضی کریں، دنیا کی کسی جگہ پہ چلے جائیں، جب لا الہ الا اللہ کی صدا آئے گی آپ کھڑے ہوں، جو مرضی کر لیں، اس قوم کے ساتھ دبا دیں، پست کر دیں، فاشی اریانی عام کر دیں، جو مرضی کر دیں، جہاں مرضی لے جائیں، غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں نہیں گرا دیں، پر جب بھی لا الہ الا اللہ کی صدا نکلے گی یہ لوگ باہر نکلیں۔ تو بھارت یہ چیز بھول گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ لڑیں، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ بھارت کی صلاحیت یقیناً بہت زیادہ، لیکن وہ اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کس قوم کے ساتھ ٹکرایا ہے۔ اصل میں پہلے مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھارت کنونشن وار آمنے سامنے لڑتے تھے نا، تو ان کو پتا تھا یہ ذرا اس قسم کے ہیں، جہادی ہیں، اور لڑنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ شہید ہو جائیں گے تو اللہ مطلب ہم جنت میں جائیں گے، تو اس لیے اس نے طریقہ ڈیفرنٹ اڈاپٹ کیا، میزائل سے، جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہارو ڈرون سے۔ یہ کولڈ اسٹار ڈکلائن کا جو ہے نا تسلسل ہے، وہ تو فلاپ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے پرو ایکٹیو اسٹریٹجی جو ہے نا وہ اپنائی ہے، اور وہ سمجھتا تھا کہ فوری اہداف کے اوپر حملہ کر کے تو وہ دنیا کو بتائے گا کہ میں نے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس تباہ کیے ہیں، اور پھر دنیا کو ہمنوا بنا دے گا۔ لیکن اس دفعہ میں کہتا ہوں پاکستان نے اپنا مقدمہ بہت ہی خوبصورتی، 3 دن کہا بھائی بس آ جاؤ، بہت خوبصورتی کے ساتھ لڑا، پوری دنیا کو بتایا، پھر دنیا کو بتایا، بھارت شور مچاتا رہا جی ان کے ڈرونز آ گئے۔ ہم نے کہا سیٹلائٹ سے آپ چیک کر لیں کیا ہماری حدود سے کوئی ایس ویس ان کی یوز رہی ہے کہ نہیں۔ ہم نے 3 دن تک صبر و تحمل رکھا، جب انہوں نے ایک بیس کے اوپر حملہ کیا اسلام آباد نے، نور خان بیس کے اوپر، پھر صبر کا پیمانہ لبریز کیا، اور پھر فورسز نے، عوام نے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب انف از انف۔ اتنا شافار 4 گھنٹے کی جنگ تھی جی حسن صاحب، 4 گھنٹے میں ہی۔ اصل میں آپ دیکھیں حسن صاحب، بات یہ ہے انڈیا ایک بڑی معیشت ہے، بڑی اکانومی ہے، اس کو عقل کرنی چاہیے، بس کو عقل کرنی چاہیے کہ وہ کس طرف اپنے لوگوں کو لے کے جا رہا ہے۔ بھائی آپ کے اندر جو ہے وہ رینج روور آپ کے ملک میں بن رہی ہے، آئی ٹی کمپنیز آپ کے ملک میں ہیں، ایپل کمپنی نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اب ہمارے نئے فون جو ہیں وہ آپ کے ہاں بنیں گے۔ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، آپ کیوں، ہم تو جیسے بھی ہیں چل رہے ہیں، ہم تو مطلب ابھی تو ہم نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں چھوٹا بچہ، ابھی تو ہم نے وہ مطلب طفل مکتب ہے، طفل مکتب، ابھی تو ہم نے کرالنگ سٹارٹ کی ہے یار، آپ ہمیں تو کرالنگ کہ ہم علیحدہ ہوئے نا، ایکچولی ہم نوآبادیاتی نظام کا شکار ہیں، بھائی، وہ تو وہیں پہ سارے، اس لیے وہ گرو بھی کر کے ہیں جو آپ بھائی گرو کر کے ہیں تو آپ کریں، آپ ہمیں کیوں چھیڑتے ہیں یار؟ آپ بڑی معیشت ہیں، آپ خطے میں ان کے ساتھ، اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اچھا ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ آپ کسی چھوٹے طبقے والے بندے سے نہیں لڑ سکتے، آپ نے اس کو ایک لگائی اور اس نے آپ کو لگا دی نا، پورا محلہ دیکھے گا کہ جی اس نے آپ کو لگا دی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے جیسے سے لڑ نہیں رہے، چائنا کی طرف آپ جا نہیں سکتے، ہماری طرف آ جاتے ہیں، آپ سے کٹ کھا کے نکل جاتے ہیں آپ ہر دفعہ۔ نہیں حسن صاحب، وہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ انڈیا اس دفعہ ہمیں مس کیلکولیٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس دفعہ پاکستان کی اسٹریٹجی بڑی زبردست تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اسرائیل ساتھ ہے، فرانس کے طیارے آگے ہوئے ہیں اور رشیا کے میزائلز ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کرتے، کہ آپ S-400 ہے، ہم پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ S-400 اب دیکھیں، S-400 کے جو ہے نا وہ مارس کھڑے ہوئے تھے، ملبہ 2 S-400 ملبہ اٹھائیں اور کباڑیوں کو بیچیں، اور اب آپ جو ہے نا وہ بندے کے پتر بنے، اور بی جے پی جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف لے جائے گی۔ اگر بھارت لڑتا، میں آپ کو بتاؤں، ذرا سا چوچا لڑتا، بھارت کے ٹکڑے ہو جانے تھے۔ I'm telling you، یہ لکھ لے میری بات، اگر بھارت کنونشنل وار میں آ جاتا اور یہ وار لمبی ہو جاتی، اس وار کا اختتام ہم نے کرنا تھا۔ ہم تو چلو پھر جاتے نا، ہمارے پیچھے تو 50-60 ملک ہیں، ہمارا تو نام تھا،
لا الہ الا اللہ لینے والے کہیں نہ کہیں سے پیچھے سارے پڑے ہوئے ہیں، پڑے آتے. ادھر سارے ہیں. تو پھر آپ کے جو ہے نا وہ جے شنکر اور اپنے بھگوانوں کے آگے پیر بھی نہیں ہو آگے جو ہے نا جھکنے والے وہ نہیں تھے ملنے. ہندوستان تو ایک ہی ہے. کیا؟ آپ ختم ہو جاتے تو دنیا میں آپ کا نام لیوا کوئی نہیں تھا، نہ آپ کا کوئی ملک تھا. ہمارا تو پھر بھی ہے، ہمارے تو 50 پڑے ہوئے ہیں. ہماری لا الہ الا اللہ کی صدائیں تو گونجتی رہنی تھی. چلو یہاں نہ گونجتی کہیں اور گونج پڑتی، ابھی گونجنی تھی. ابھی بھی لیکن آپ اس صفحہ سے مٹ جانا تھا. آپ کے ٹکڑے ہو جانے تھے. آپ کے 26 ٹکڑے ہونے تھے. 26 آپ کے صوبے ہیں، آپ کے 26 ٹکڑے ہونے تھے. اور آپ کو سمجھ نہیں تھی آنی آپ کے ساتھ ہوا. اور سب سے پہلے خالصتان سے سٹارٹ ہونا تھا. جی ایسے